السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 528 ہے۔ آج سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تفسیر کی جا رہی ہے، آیت نمبر 33 اور 34، 33 and 34۔ پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت، پھر اس کا لفظی ترجمہ اور ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين۔ قد تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، انہو بلا شبہ، لیحزنک ضرور غمگین کرتی ہیں آپ کو، الذی وہ بات جو یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم چنانچہ بے شک وہ، لا یکذبونک آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن لیکن الظالمین والظالم بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا یجحدون انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ کذبت جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول من قبلک آپ سے پہلے، فصبروا تو انہوں نے صبر کیا، علامہ اس بات پر جو کذب وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا ایذا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آ گئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد، ولا مبدل اور کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو، وَلَقَدْ اور یقیناً جاءک آ چکی ہیں آپ کے پاس من کچھ نبأ خبریں، المرسلین رسولوں کی۔ ترجمہ یوں ہے، ہم کو معلوم ہے اے نبی کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، مگر یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ کرتی ہیں۔ دوسری بات، یہ یقینی بات ہے کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظلم کرنے والے آپ کی آیتوں کا اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تیسری بات، بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ چوتھی بات، ان رسولوں نے ان کے جھٹلائے جانے پر اور ایذائیں پہنچانے پر صبر سے کام لیا۔ پانچویں بات، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ چھٹویں بات، اور اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ ساتویں بات، پیغمبروں کی بعض باتیں آپ کو پہنچ چکی ہیں۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، پیغمبر ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل میں حزن و ملال ہے، اس وجہ سے کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے۔ پیغمبر آپ اطمینان رکھیے اور صبر کا دامن تھامے رہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری اعتبار سے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، حقیقت میں یہ آپ کو اپنے دل ہی دل میں مانتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ ہے کہ آپ واقعی نبی ہیں، لیکن یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اخنس بن شریق کی ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ اخنس نے ابو جہل سے کہا کہ اس وقت یہاں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، تو مجھے سچی بات بتا دے کہ محمد ابن عبداللہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ہمارے ان کو جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ جب بنو قصی
جو قریش کا ایک قبیلہ تھا جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم برداری بھی چلی جائے اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی چلی جائے، کعبۃ اللہ کی کلید برداری بھی چلی جائے، مجلس شورا کی سرداری بھی انہی کو چلی جائے اور نبوت بھی انہی کے ہاتھ میں چلی جائے، تو پھر باقی قریش کے لیے کیا بچے گا؟ اس لیے بس ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں کہ ابو جہل نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ پر تہمت نہیں لگاتے اور نہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ہم تو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جس کی دعوت دے کر آپ تشریف لائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تسلی دی کہ پیغمبر، ان مشرکین کو آپ کے نبی اور رسول ہونے میں شک نہیں ہے، یہ لوگ آپ کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ضد ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ان کے شرک کے خلاف کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اس لیے ان کو آپ سے نہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے بغض اور عناد اور ضد ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے سب کو ہی ان کی قوموں نے جھٹلایا۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں تھا کہ مشرکین مکہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، سارے ہی نبیوں کو جھٹلایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، حضرت صالح اور ہود کو جھٹلایا گیا۔ الغرض سارے ہی نبیوں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا اور نبیوں اور رسولوں نے اپنی قوم کی طرف سے جو کچھ کی اذیت اور تکلیف پہنچی اس کو برداشت کیا اور صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان نبیوں تک پہنچ گئی۔ پیغمبر، آپ کو بھی اگر ان مشرکین کی طرف سے اذیت پہنچتی ہے اور یہ مشرکین اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ بھی صبر سے کام لیجیے، اور جس طرح دوسرے نبیوں کی ایسے موقع پر مدد کی گئی، پیغمبر آپ کی بھی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد ایک حقیقت یہ بتائی جا رہی ہے، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات یعنی فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کو بدل دیا جاتا ہے، قوم کا امیر فیصلہ کرتا ہے بدل دیا جاتا ہے، قوم کا لیڈر فیصلہ کرتا ہے بدل دیا جاتا ہے، قوم کا صدر اور ملک کا صدر فیصلہ کرتا ہے بدل دیا جاتا ہے، ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے بدل دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے بدل دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے فیصلے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک واحد فیصلہ ہے اللہ کا، جس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور کسی انسان کے اندر اور کسی ماں کے لال کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو ٹال دے، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو بدل دے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پیغمبروں کی باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں، یعنی پیغمبروں کے سارے قصے آپ کے سامنے موجود ہیں، جن قصوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے، جس سے آپ یقیناً یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ نبیوں پر کس قسم کے حالات آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ